رہی ہے، ہم کیا کریں کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں؟ تو وہی کرنا پڑے گا جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے، تو ہم سکھانے میں شامل ہو جائیں۔ بس 3 منٹ آخر میں بس ہو گیا۔ مولانا حسین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح درس بخاری میں فرما رہے تھے دارالعلوم دیوبند کی، تو بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت برکاتہ ابلی مسرت کی زبانی میں نے سنا، حضرت نے فرمایا اے میرے پیارو، اے میرے بچوں، اس سے کون مراد ہے قرآن سیکھنے سکھانے؟ کہ حضرت جو قرآن پڑھے پڑھا ہے، بے شک، اور کون شامل ہیں؟ کہا حضرت آپ ہی فرما لیجئے، ہم تو طالب علم ہیں۔ فرمایا سیکھنے سکھانے والے میں وہ بھی شامل ہیں جو 1 روپیہ مدرسے میں دے کر بچوں کو حافظ بناتے ہیں، گیٹ کیپر جو مدرسے کے مہمان رسول کی رکھوالی کر رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھانے میں شامل ہے۔ مولانا مدنی نے فرمایا کل قیامت کے دن حدیث میں آیا جو قرآن کی خدمت کرے گا، کرائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، اللہ پاک ایک حافظ القرآن کی برکت سے 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی بخشیں گے۔ لیکن حضرت مدنی نے اپنے مطالعے کی روشنی میں فرمایا ایک حافظ القرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لاکھوں آدمی جنت کرے گا۔ کہ وہ کیسے؟ جو مدرسہ بنایا، بچوں کے حفظ قرآن والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، مدرسے کا انتظام کیا، حفظ کلاس کا انتظام کیا، ناشتے کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، اگر یہ بھی کر سکن دعائیں کی، حوصلہ افزائی کی۔ پیر طریقت پیر ذوالفقار تمت برکاتہ نے ایک دن خطاب کرتے ہوئے اسی موضوع پر زامبیا میں فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جس نے حافظ القرآن کو یوں کہا بیٹا قرآن حفظ کرتے رہنا مت چھوڑنا، جس نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، حافظ قرآن جو حفظ قرآن کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کر دی، حضرت نے فرمایا یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور جس نے حفظ قرآن سے روکا، حفظ قرآن کے مدرسوں کی برائی کی، حافظ القرآن کی برائی کی، عالم ربانی کی برائی کی، اللہ وانے کی برائی کی، حضرت پیر ذوالفقار نے کہا تاریخ موجود ہے اٹھا کر کے دیکھ لو، چاہے وہ کتنا نیک نظر آتا ہو بعض مرتبہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ قرآن، اہل قرآن، حملۃ القرآن، قرآن کے داعی یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ پاک نے ان کو چن لیا پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو حقانی صاحب کو منبت نصیب فرمائے، آپ تشریف لائے، اللہ مجھ کو میری قرآن کی صحیح دعوت دینے کی، عشق قرآن میں ڈوب کر اس کو پڑھنے کی۔ میں نے حضرت مولانا علی میاں کو دیکھا یاسین شریف پڑھ رہے تھے، پہلے تو حضرت کے یہاں اجازت نہیں تھی کہ خلوت میں کوئی مغل ہو، ایسی عبادت کرتے تھے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، کیونکہ یہ تعلق اللہ سے ہے، انسان کا انفرادی کام ہے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ کے سامنے روئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی انسان محنت کرے عملی میدان میں اور رات کو اللہ کے سامنے روئے اپنا ہے۔ تو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہاں مہمان خانے میں تھے، اندر والے کمرے میں تھے، محمود حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، میں نے کہا حضرت کے پاس تھوڑا سا بیٹھنے دو، کہا فاصلہ واصلہ نہیں، چپکے سے بیٹھ جانا، چپکے سے، وہ جب حضرت دیکھے باہر بھاگ جانا، جب تک نہ دیکھے، کیونکہ حضرت دیکھیں گے اس کا مطلب حضرت کے گھر کیوں آگے۔ تو میں بیٹھا رہا اور حضرت ٹی وی دیکھتا رہا، بھائی انہوں نے چوکائی کب بھاگ جاؤں گا۔ تو حضرت قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہم کس طرح پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، تو میرے کانوں نے سنا، یاسین شریف پڑھ رہے تھے، تو اس طرح پڑھ رہے تھے، سلام قولا سلام قولا وامتاز اليوم أيها المجرمون، الله أنا مجرم أنا مجرم وامتاز اليوم أيها المجرمون، يا الله أنا مجرم أنا مجرم أنا مجرم وامتاز اليوم أيها المجرمون يا إلهي۔ تو میں نے کہا بھاگ گیا، میں نے کہا کیا ہے اور خوب رونا ہے۔ حضرت باہر تشریف لائے اور فرمایا کون تھا؟ حضرت وہ آپ سے مرید ہے، مولانا تو رحمۃ اللہ کے یہاں پڑھاتے ہیں، وہ ندوے کے ناظم کے رہے جبیت الاصلاح کے عابد
اچھا وہ کیرانوی، ان کا فون آیا تھا، میرے پاس خط آیا تھا ساؤتھ افریقہ سے، اور میں نے ان کو جواب دیا تو ان کو مل گیا۔ اللہ، 6 سال گزر گئے، حضرت کو یاد ہے میرا خط، حضرت مل بھی گیا، مولانا عبد الرحیم مطالعہ نے رکھ لیا، وہ مجھے دیا نہیں۔ حضرت نے کہا کیا پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت مختارہ، سنتے رہے ایسے، اور اس کے بعد پھر فرمایا اور کیا پڑھاتے ہو؟ میں کہا حضرت مشکات شریف۔ کیا پڑھاتے ہو؟ میں کہا جلالین۔ کیا؟ میں کہا حضرت ہدایہ۔ میں کہا حضرت نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ وہ بھی پڑھاتے ہو؟ جی۔ افریقہ میں؟ میں کہا جی۔ حضرت کہا یاد رکھنا وہاں کا نورانی قاعدہ سلام کے اعتبار سے بخاری شریف سے کرنے، کہاں ان ملکوں میں ابتداع پھیل رہا ہے، الف با کا پڑھانے والے اور صحیح حروف کے ساتھ مبارک مبارک مبارک۔ حضرت نے ایک بڑی کتاب میں سوچا اس پر توجہ دیں گے، اور پھر میں نے جو حالات دیکھے وہاں، جب میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا جو ہے افریقن کو، ایک تختی 3 مہینے میں درست ہوئی تجوید کے ساتھ۔ پھر میں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت نے فرمایا ساری دنیا میں گھوما، حضرت شیخ کے ساتھ اس ٹینگر نہ جا سکا جو اعتکاف کیا تھا آخری، اور مولوی عبد الرحیم کے مدرسے میں جاتا، اور اگر حیات رہی میری تو آؤں گا، لیکن اب تو آخرت کا سفر ہے۔ مولانا عبد الرحیم کو کہنا مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور جو کچھ لکھا پڑھا اللہ قبول کر لے۔ تو علماء طلبہ میں آپ کو یہ بتا دوں میرے دوستو، یہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو وقت کی نزاکت، آج بہت سے علماء کہتے ہیں میں برائے پڑھاؤں گا، مناظرہ پڑھاؤں گا۔ اللہ، حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی یہ کہا کرتے تھے، جس نے تحقیر سے یہ کہا مجھے خطرہ ہے کہ اس سے ایمان نہ چھوٹ جائے۔ نورانی قاعدہ قرآن، اس کو ہم نے کیا سمجھا اسی سے علوم؟ تو میرے بھائیو یہ صحبت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حقانی صاحب کو وہی نگاہ مرد مومن لگ گئی، وہی ان کی تواضع لگ گئی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اس ادارے کو علم و عرفان کا مرکز بنانے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کھولنے کی زبان کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اہل علم ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا میرے دوستو کہ محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مولانا کا پیغام قرآن سے چرس جاؤ، قرآن کو لفظ معنی پھیلاؤ، اس پر محنت کرو، دعوت دو، نشر و اشاعت میں شامل ہو جاؤ، قرآن کی بلاغت فصاحت سے لطف اندوز ہو کر امت تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ جب پوری دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچے گا جو ہے پڑھنے کی شکل میں، تحریری شکل میں، انشاءاللہ امت ہدایت پر آتی چلی جائے گی۔ آج یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور علماء اور طلباء کے لیے یہ ایک چیز ہے کہ اس کو لے کر چلے، سمجھیں۔